آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ دو ملک دو نظریوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایران تشیع کا مرکز ہے، سعودی عرب اگرچہ ایک خاص تفکر سنیوں میں بھی رکھتا ہے لیکن پھر بھی جو عنوان ہے وہ سنی ہے. خوب خواہ نخواہ یہ سنی شیعہ جنگ پورے عالم اسلام میں چھڑ جائے گی. اس جنگ نے صرف دو ملکوں میں نہیں رہنا، یہ گلی گلی کوچا کوچا، اور یہ امریکہ کے لیے بہت آئیڈیل ہے جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ آمادگی کی ہوئی ہے. اس جنگ سے بچنے کے لیے ایران میں سر توڑ کوشش ہے کہ یہ کام نہ ہو. ہر ممکنہ طریقے سے ان کو باور کرا رہے ہیں کہ آپ اعلی کار بن رہے ہیں دوسروں کے، اور یہ کسی کے نفع میں نہیں ہے اس طرف آنا. پوری سفارتی کوششیں ہر حوالے سے مکمل کوششیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اسرائیل بھی بچ جائے گا، اسرائیل اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوگا، صرف سپورٹ کرے گا. امریکہ بھی بچ جائے گا اور مسلمان ممالک، ظاہر ہے اب پہلے جیسی صورتحال نہیں ہے. شیعہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مضبوط ہے. شیعہ اس وقت پوری دنیا میں صرف ہندوستان پاکستان ہے جہاں کا شیعہ کسی اور راہ پہ نکل پڑا ہے. باقی تشیع مضبوط ہے بہت. خدا نہ خواستہ اگر یہ احمقانہ حرکت شروع ہوتی ہے پھر بہت ہی ناقابل تصور خرابیاں اور تباہیاں مد نظر ہیں. خوب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ہدف وہ یہ ہوگا کہ پوری اسلامی دنیا خدا نخواستہ الجھ جائے گی اس جنگ کے اندر. کچھ عرصہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے، کچھ عرصہ، ممکن ہے سال لگے 2 سال لگے، اور جب کریا اس میں ملوث ہو جائے گا اس کے بعد عالمی ادارے میٹنگ کریں گے کہ اب امن ہونا چاہیے. UN کی میٹنگ ہوگی، سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوگی. نیٹو کو امن برقرار کرنے والی فوج کے طور پر اسلامی ممالک میں روانہ کیا جائے گا. ترکیہ نیٹو کا عضو ہے، ہر علاقے میں نیٹو آ کے امن برقرار کرے گا، اور باقاعدہ عالمی اداروں میں بیٹھ کر تصویب ہو جائے گا کہ اسلامی سرزمینوں کی سرپرستی عالمی اداروں کے ذریعے سے نیٹو اور امریکہ کے ہاتھ میں ہو، جس طرح ابھی ہے. اب دلیل بھی ہے اس بات کی، اس کو یوں نہ سمجھیں کہ بے دلیل بات ہے. اور اس طرح سے امریکہ جو چاہتا ہے بڑی آسانی سے ہارٹ لینڈ پر قبضہ کرنا، وہ بعض ان احمق مسلمانوں کے توسط سے آسان ہو جائے گا ان کے لیے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یک طرفہ بات ہو رہی ہے. ابھی شیطانی منصوبہ، استکباری منصوبہ ہے، ابلیسی منصوبہ ہے، الہی منصوبے کی ابھی بات نہیں ہوئی. یہ اس کے نتائج، ان کے مد نظر یہ کہ یوں ہوگا، خوب ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں گے. سب سے بڑی رکاوٹ جو امریکہ دیکھ رہا ہے وہ سیاسی اسلام ہے. سیاسی اسلام، اور سیاسی اسلام کا مرکز اس وقت ایران ہے. انقلاب اسلامی پیغام آور ہے سیاسی اسلام کا. سیاسی اسلام یعنی رسول اللہ کا اسلام، خانقاہی اسلام جو بعد میں بنایا گیا ہے. رسول اللہ کے اسلام کو سینسر کر کے اس کو خانقاہی بنایا گیا ہے، ورنہ رسول اللہ کا اسلام سیاسی اسلام تھا. ائمہ کا اسلام سیاسی اسلام تھا، حتیٰ خلفاء کا اسلام سیاسی تھا. خلفاء کا اسلام بھی سیاسی تھا، ائمہ کا اسلام سیاسی ہے، رسول اللہ کا اسلام سیاسی ہے. اور سیاسی اسلام ہی ان کی سیاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ورنہ خانقاہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اور اس طرح یعنی وہ سیاسی اسلام کا مقابلہ کریں گے اور ایک ہی تیر سے یہ مختلف نشانے ماریں گے، اور اپنے گمان کے مطابق جنگ ہوگی، خونریزی، قتل و غارت، تفرقہ، ناامنی، اور مسلمان آخرکار خود اپیلیں کریں گے عالمی اداروں سے کہ آپ اپنی افواج لے کر مثلا ہمارے علاقوں میں امن قائم کریں اور ان مسلمان گروہوں سے ان سے ہمیں چھڑائیں.
ان شیعہ سنی جنگ سے ہمیں چھڑائیں، اس فرقہ واریت سے ہمیں چھڑائیں، ان حکمرانوں سے ہمیں چھڑائیں. اور ظاہر جب عوام اپیل کریں گے تو جس طرح لیبیا میں ہوا، مثلا نیٹو آ گئی، افغانستان میں ہوا نیٹو آ گئی. خوب، اب وہ دلیل جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ اس کام کی ریہرسل پہلے بڑی کامیابی سے ہو چکی ہے. یہ اصل منصوبہ تھا، اس کی ریہرسل کر چکے ہیں، مشقیں کر چکے ہیں اس کی، اور مشقیں کامیابی سے انہوں نے کی ہیں. اس کی مشقیں تھیں 9/11 کا ماجرا. 9/11 میں بالکل یہی کچھ ہوا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے. یعنی ایک سعودی باشندہ بن لادن، اس کو میڈیا کے ذریعے سے بڑا سپر کمانڈو لیڈر مجاہد بنایا گیا. پھر اس مجاہد نے ایک جہادی لشکر بنایا، القاعدہ. اس لشکر نے پلاننگ کی، امریکہ کے اوپر اٹیک کی، 2 بلڈنگیں گرانا. 2 بلڈنگوں سے امریکہ ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی یہ سب کچھ ایک کہانی، ایک فلم بنائی گئی اور اس میں یہ سب شامل کیے گئے. شامل کر کے اس میں اٹیک کیا. اٹیک کرنے کے بعد اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ افغانستان نہ امن ہو گیا، پاکستان نہ امن ہو گیا، ان ممالک میں امن قائم کرنا ہے. امن کے لیے نیٹو لے کر آگے، جس کا نتیجہ عراق اور افغانستان پر قبضہ ہے. یہ 2 کام ریہرسل تھے ان کے. بعض جو سادہ لو ہیں، ایک بہت بڑی مشکل ہماری یہ سادہ لوہی ہے، مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی اور باقی تمام شعبوں میں. سادہ لوہی، ایسے سادہ لو جو امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، اور سب سے بڑی مشکل امیر المومنین کی یہ سادہ لو تھے جو سرے سے معاملہ فہم نہیں ہے. آج بھی یہی سادہ لوہی بڑی مار دیتی ہے انسان کو سمجھنے میں مسائل کو. بعض سادہ لو جو یہ کڑیاں نہیں ملا سکتے یا نہیں سمجھ سکتے، اور اسی جال میں پھنس جاتے ہیں جدھر وہ لے جانا چاہتے ہیں. ہمیں نقشہ بناتے ہیں تاکہ ہم نہ چاہتے ہوئے اس میں کود جائیں. ہمارے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں تاکہ ہم اس میں جائیں، کھیلیں، اور ہم کود جاتے ہیں اس کے اندر. اپنی پلاننگ کے تحت اپنے میدان میں نہیں اترتے، دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کون سا میدان تعین کرتے ہیں. میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے تنزیہ طور پر، کہ جب بھی کسی کے ساتھ لڑائی ہو آپ کی، لڑائی کے دوران ایک اور سنایا تھا کہ اگر کوئی، اب قوموں کے نام لینا مناسب نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہے، لیکن اب یہ معذرت کے ساتھ ان قوموں سے، مثلا اگر کوئی سکھ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو اور لڑتے ہوئے وہ آپ کو لڑائی چھوڑ کے چلا جائے تو آپ بھاگ جاؤ یہاں سے. وہاں رکو نہیں کہ بھاگ گیا ہے، خوش نہ ہو کیونکہ وہ پتھر اٹھانے گیا ہے. لہذا اگر وہ لڑائی چھوڑ کے بھاگ گیا تو آپ بھی بھاگ جاؤ وہاں سے. بعض اوقات سادہ لوہی ہے یہ کہ جو میدان ہمارے لیے چنا گیا ہے ہم بھی اسی کے لیے تیار ہوں. مثلا اگر آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے کمرے کے اندر بیٹھ کے، تو کار ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ذرا باہر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہم بھی غصے میں کہتے ہیں چلو چلو باہر چلتے ہیں. وہ ہرگز یہ کام، یہ بہادری نہیں ہے، بے وقوفی ہے. یہ جب بھی کوئی آدمی آپ کو تڑی لگائے کہ فلاں جگہ آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں، وہاں مت جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ اس کی فیورائٹ ہے، وہاں اس کے حامی موجود ہیں، وہاں اس نے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہاں وہ پوری تیاری میں ہے، اور وہاں آپ کو پیٹے گا ایسا کہ یاد رکھو گے. کبھی بھی وہاں نہ جائیں. اگر مثلا ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کمرے میں ہو، اس کمرے میں نہ جاؤ، کہو اس کمرے میں ہو جہاں میں کہتا ہوں، ادھر ہو، ادھر لڑتے ہیں آپ. بس جذباتی لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ جو کہتے ہیں کہاں آنا ہے مجھے بتاؤ، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ آنا، پہنچ جاتے ہیں، اور وہ پہنچتے ہی اس کو سر میں ڈنڈا مارا لیٹ گیا. ایسی لڑائی کبھی بھی نہ لڑیں، سوچ سمجھ کے لڑیں. یہ سادہ لوہی ہے. اگر دشمن ایک پلان بناتا ہے اس میں کود جانا، وہ کہتا ہے ادھر آؤ ادھر لڑتے ہیں، ہم نہ کہیں گے ادھر آ جاتے ہیں، ہم بھی یہیں پہ لڑتے ہیں. نہ سیکھو، ہم تعین کریں گے میدان، ہم اپنی فیورائٹ میدان میں آپ کو لے کر آئیں گے تاکہ وہاں آپ ادھر آ کے لڑیں گے. یہ کامیابی ہے.
رہبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے میدان میں اپنی فوج کو لڑانا، نہ دشمن کے میدان میں فوج کو لڑانا جا کر۔ یہ جو کچھ ہوا 9/11 میں کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ کہتا ہے ایک طے شدہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ تھی، بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیا یہ بھی جھوٹ تھا وہ بھی جھوٹ تھا، یہ کرنا تھا، ہم نے بہانا چاہیے تھا اس کے لیے، ہمیں پوری ریہرسل کی انہوں نے کہ کس طرح ایک خطے سے نظریاتی بنیاد لے کر ایک ایشو شروع کیا جائے اور پھر اس کے بعد سے یلغار شروع کی جائے اور پھر اس کے بعد سے قبضہ کیا جائے۔ ریہرسل میں کامیاب نکلے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، افغانستان پہ قبضہ کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، پاکستان پہ بغیر اٹیک کیے قبضہ کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، عراق پہ قبضہ کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی خطرہ جو احتمالی خطرے تھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے ڈاکٹر مثلا کوئی پینسلین لگانے سے پہلے نا تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں کہ آیا ریئیکشن تو نہیں ہوتا، کوئی دیکھیں ریئیکشن نہیں ہوتا تو پھر پورا انجیکشن پوری ڈوز لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے افغانستان، عراق اور پاکستان کو ٹچ کیا کہ ہوتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ نیٹو سپلائی آئے گی، پاکستان روزانہ پر ٹرک پر ٹینکر $1200 روز کمائے گا۔ توجہ کریں آپ، کتنی شرم کی بات ہے۔ اب یہ خواتین بیٹھی ہیں، ورنہ بری مثال اس بات کے لیے بنتی ہے بہت، پیسے کمانے کی اس سے زیادہ بری مثال کوئی اور نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے محاسبہ کیا کہ پر ٹینکر نیٹو کی سپلائی ہوگی بحال، پر ٹینکر $1200 روزانہ پاکستان کی درآمد ہے، اور آپ کے پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے کہ پاکستان ڈالروں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کتنا بڑا پیٹ ہے ان کا کہ ملک سارا لوٹ لیا پھر بھی ڈالر کی جگہ باقی ہے، ابھی کہاں ڈالتے ہیں معلوم نہیں ہے، اتنا کتنا بڑا ہاضمہ ان کا، پھر بھی ڈالر کی جگہ موجود ہے۔ اور یہ ریہرسل بڑی کامیاب رہی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے اس کو اصلی، یعنی ریہرسل کے بعد فلم ایسی ہی ہوتی ہے کہ پہلے آف کیمرہ پہ شوٹنگ ہوتی ہے، ریہرسل کئی دفعہ، جب وہ ڈائریکٹر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اداکار پوری پرفارمنس دکھائیں گے، پھر آن کیمرہ میں شوٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ آخری سینیریو ریکارڈ کر کے فلم بنا تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ آف کیمرہ ہوا سب کچھ، ابھی آن کیمرہ ہونا ہے جو سعودی عرب کے لیے سوچا گیا ہے۔ خوب آپ دیکھیں دوسری طرف سے، اب اس میں عرض کر دوں کہ ایک اور رول یہ ہے، اس میں قطر کا کیا رول ہے۔ قطر ایک شرارتی بچے کے طور پر بیچ میں ڈالا گیا ہے، ایک شیطان بچہ ہوتا ہے شرارتیں کرنے کے لیے، چونکہ سعودی عرب خوب آپ دیکھیں سوچ رہا ہے کہ کیا کرے، کس مخمسے میں پڑ گیا ہے، اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اس کے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے نہ آگے جانے کی جگہ ہے، لہذا ایک سوچ ہے ان کے اندر